السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور اسی طرح آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ بھی ملا اس رات میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا ایک معجزہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات، یعنی کہ جس کو شب معراج کہتے ہیں، معراج ہوئی آپ کو، اور اس کے واقعات اور اس کی تفصیل احادیث سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور جو آپ نے مناظر دیکھے وہ سارے احادیث سے ملتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس رات کی عبادت اور اس رات کو جشن منانا، نوافل ادا کرنا یا کوئی بھی مخصوص کام ثواب سمجھ کر اس رات میں کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ رات آتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تو سب سے زیادہ تھا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی، آپ کو تو خوشی سب سے زیادہ تھی نا۔ لیکن آپ نے اس رات کی کوئی خوشی اپنی زندگی میں نہیں منائی، اور نہ ہی اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کی ہے، اور نہ ہی دن میں روزہ رکھا ہے۔ تو آج اگر ہم اس رات میں عبادت کریں، ثواب سمجھ کر نوافل ادا کریں، اور پھر جشن منائیں، خوشیاں منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، تو اس کام کو اگر ثواب سمجھ کر کیا جائے تو اس کا ثواب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو کام آپ نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کو کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے، اور وہی کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رات عبادت کرتے تھے، تو ہر رات آپ 11 رکعتیں ادا کرتے تھے، آپ بھی کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح کے عبادت کرنا کون سا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن جس عبادت کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے؟ کیا آپ نے ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا؟ تو آپ نے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ اس رات میں عبادت بھی ہونی چاہیے؟
جب آپ نے نہیں بتائی تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اس رات کی۔ اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم تک پہنچاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین جو ہے وہ پہنچایا الحمدللہ، اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور دین اسلام ایک دائرہ ہے، اس کی لمٹ ہے، اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام ثواب سمجھ کر نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کچھ کم کر سکتے ہیں، نہ ہی زیادہ کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی کام کیا جائے گا ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اس رات کی خاص عبادت سے، نوافل سے، اور جو کہ ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو دین میں ثواب سمجھ کر کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہیں ہے، آپ نے وہ کام نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا، تو وہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، وہ اس کا ثواب نہیں ہے۔ تو ضرور بچنا چاہیے، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے کیا ہے، آپ کی سنت سے ثابت ہے، تو پھر وہ کام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی میں کامیابی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہی دین اسلام کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے، تصدیق کر لینی چاہیے۔ اور ایک بات وہ یہ کہ اس رات کی عبادات کے بارے میں اور اس رات کی نوافل وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور پھر وظائف بتائے جاتے ہیں، اتنے وظائف پڑھیں، یہ وظیفہ 1000 دفعہ، فلاں وظیفہ 2000 مرتبہ پڑھیں تو ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں فرمائی، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب آپ نے نہیں کیا، تو اگر ہم وہ کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا ثواب بالکل بھی نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو غور و فکر کیجئے گا، ضرور دیکھیے گا، یہ نہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں بس اسی طرف کو لگ جائیں اور کر رہے ہیں آپ بھی۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔